میرے بھائی آج کل بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کیا حلال ہے یا حرام ہے۔ پہلی بات تو میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کرپٹو کرنسی ہے کیا۔ تو کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل کرنسی، یعنی ایسا پیسہ جس کو آپ ہاتھ نہ لگا سکتے ہو۔ مثال کے طور پر جیز کیش ہو گیا، ایزی پیسہ ہو گیا۔ اب یہ پیسے آپ کو موبائل کے اندر تو نظر آ رہے ہیں کہ یہ موبائل کے اندر ہیں، لیکن آپ ہاتھ اس کو نہیں لگا سکتے۔ جیز کیش اور جو ایزی پیسہ ہے، اس کی جو اصل رقم ہوتی ہے وہ رقم پاکستانی روپے ہوتی ہے، اور حکومت پاکستان اس کی ضمانت بھی دیتی ہے۔ لیکن جو دوسری کرپٹو کرنسیاں ہیں اس کی پاکستان ضمانت نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ پاکستان اس کو جاری نہیں کیا۔ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی ڈیجیٹل کرنسی میں سرمایہ کاری شریعت کی نظر میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں معاصر علماء کرام کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اب علماء کرام کی دو رائے ہو، کتنی رائے ہو گئی؟ دو رائے ہو گئی، دو۔ کچھ علماء کرام اس کو جائز کہتے ہیں، اور وہ جائز اس شرط کے اوپر کہتے ہیں کہ اس میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس میں جوا، سٹا یا سود وغیرہ نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انہوں نے مثال پھر دی ہے اس حدیث سے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البیع الغرر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے سے منع فرمایا جس میں دھوکہ ہو، یعنی جس کی حقیقت موجود نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، بے کو اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے؟ حلال کیا ہے، اور ربا یعنی جو سود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تو دوسری جو علماء کرام کی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اس صورت میں کہ اس کا جو خرید و فروخت ہے اس کے اندر اتار چڑھاؤ، اور اس کا جو خرید و فروخت جوا نما ہو جاتا ہے۔ جب وہ جوا نما ہو جاتا ہے تو سٹے بازی ہو جاتی ہے، تو اس میں وہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو بے ہے یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، کیونکہ ہر کرپٹو ٹریڈنگ ایک جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، فریب بھی ہو جاتا ہے، سٹے بازی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اس میں فائدے اگر دیکھا جاتا ہے تو فائدے بھی بہت ہیں، لیکن نقصانات جس طرف آتے ہیں تو نقصان پہ ان گنت نقصانات ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے ہر مسلمان کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما یریبک، یعنی جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ تو اس لیے کرپٹو کرنسی کے اندر شک ہے، جھوٹ کا بھی شک ہے، فریب اور دھوکے بازی کا بھی شک ہے۔ اس لیے اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے تو اسی کے اوپر علماء نے سکوت اختیار کیا۔